اولیاء میں کورونا وائرس کے کاری وار جاری۔ نشتر ہسپتال میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا 7 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ کورونا کے باعث ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 86 ہو گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA ملتان کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت لیا بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ بہاولپور میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کورونا کے باعث بہاولپور میں پہلا ڈاکٹر جاں بحق۔ صوبہ بھر میں مریضوں کے حوالے سے بہاولپور تیسرے نمبر پر۔ اموات کی تعداد 18 اور کنفرم کیسز کی تعداد 631 ہو گئی۔ ادھر کورونا ٹیسٹ رپورٹس میں تاخیر پر کمشنر بہاولپور کا ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے اگلے 2 سے 3 روز میں رپورٹس بہاولپور لیب سے آنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافہ۔ ڈویژن بھر میں کیسز کی تعداد 1048 ہو گئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر ظفر عباس نے کہا کہ 5 افراد کی حالت تشویشناک اور 13 اموات ہو چکی ہیں۔ 160 افراد صحت یاب اور 823 افراد کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا۔ کورونا وائرس ملتان کے ڈیولپمنٹ کو لے ڈوبا۔ ملتان میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات کے فنڈز کورونا کے باعث واپس اٹھا لیے گئے۔ رواں مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبہ جات کی مجموعی لاگت 9 ارب میں سے صرف 5 ارب روپے ہی خرچ کیے جا سکے۔ ترقیاتی منصوبہ جات کا 40% کام نہ ہو سکا۔ نوابوں کے شہر میں سیوریج مسائل ہوں گے کم۔ بارشی پانی کا نکاس بھی ہوگا جلدی۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال نے کارپوریشن حدود میں میگا سیوریج اسکیم کی پروپوزل تیار کرا لی۔ میگا سیوریج اسکیم پر 2 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے ڈسپوزل اسٹیشن شبہ بدر کی استر نو تعمیر اور شہر کی نئی سیوریج لائن ڈالی جائے گی۔ ریلوے کے 5 منصوبے آئندہ 2 برس میں مکمل ہوں گے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 17 ارب 12 کروڑ روپے مالیت کے 5 ریلوے منصوبوں کی PC1 کی منظوری دی۔ منصوبوں میں سماسٹا بہاول نگر ٹریک بحالی، ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹرز کی کمیشننگ شامل۔ پیٹرول کی قیمت کم کیا ہوئی؟ رحیم یار خان میں پیٹرول نایاب ہو گیا۔ ادھر خانیوال میں پیٹرول کی عدم دستیابی پر گاڑیوں کا پہیہ جام۔ ٹیکسی ڈرائیورز کا احتجاج، پیٹرول کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرول مل ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد اگر کوئی سواری آ جاتی ہے تو وہ یہی لفظ کہتی ہے کہ پیٹرول سستا ہو چکا ہے، آپ اتنا کرایہ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ وہ۔ ٹڈی دل سے ستائے کسانوں پر ایک اور بوجھ آنے کو تیار۔ پنجاب حکومت کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس میں اضافے کی تیاریاں۔ تجاویز کو جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمسایہ ملک بھارت سے ٹڈیوں کے قافلے چولستان پہنچ گئے۔ رحیم یار خان کے علاقے منٹھار اور چولستان کے چکوک میں ٹڈی دل کے جھنڈ کا حملہ، فصلیں ٹڈی دل کی خوراک بننے لگیں۔ ضلع انتظامیہ بے خبر، کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ ملتان میں ٹڈی دل کے بعد آم کے باغات پر چمگادڑوں کا حملہ۔ نوابپور کے علاقے میں فلائنگ فاکس نے باغات تباہ کر دیے۔ باغبان اپنی مدد آپ کے تحت چمگادڑوں کو بھگانے میں مصروف۔ کہتے ہیں محکمہ زراعت کو اطلاع دی، کوئی نہیں آیا۔ دریائے سندھ بے قابو، کٹاؤ میں شدت آ گئی۔ موزہ رکھا میں 20 بستیاں دریا بڈ ہونے کے باوجود کٹاؤ جاری۔ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی، فصلیں، باغات اور متعدد بستیاں دریا بڈ۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، انتظامیہ سے کٹاؤ روکنے کے ساتھ مدد کرنے کی اپیل کرتی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی خان اور قبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر پر اظہار برہمی۔ موجودہ صورتحال کا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ طلب کیا۔ محکموں کے افسران کو ترقیاتی کاموں پر توجہ دینے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ملتان کے مختلف چوکوں پر بنائے گئے فوارے عرصے سے غیر فعال۔ شہر میں 10 سے زائد مختلف چوکوں پر فوارے بند۔ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر، شاہراہوں کی خوبصورتی بھی ماند پڑنے لگی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر فواروں کو جلد فعال کرانے کا مطالبہ۔ راجن پور میں بند روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک ٹوٹنے کے باعث گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں۔
آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے، دکانداروں کا کاروبار متاثر، علاقہ مکین سراپا احتجاج، مظاہرین نے سڑک کو فوری طور پر مکمل تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا۔ رحیم یار خان محلہ غوریہ میں 2 ہفتوں سے بجلی کا ٹرانسفارمر خرابی کے باعث سخت گرمی میں شہری بجلی سے محروم، علاقہ مکین میپکو کی نااہلی پر پھٹ پڑے، میپکو حکام کے خلاف شدید نعرے بازی، فوری بجلی بحالی کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں میپکو سٹی سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن، اختیارات کو تجاوز کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی اور بڑے پلازوں کو بجلی فراہم کر دی گئی، شہری نے میپکو سٹی سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن کے خلاف FIA سے رجوع کر لیا، FIA کی ٹیم تحقیقات کے لیے رحیم یار خان آئے گی۔ 30 جون سے قبل تمام اہداف مکمل کیے جائیں، کمشنر بہاولپور آصف اقبال کا اجلاس میں حکم، کہتے ہیں ڈویژن بھر میں اب تک 6,557 ملین روپے کا ریونیو ہدف حاصل کیا گیا، ریونیو افسران کو محصولات کے اہداف تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سینتھیا ڈی ریچی کے پیپلز پارٹی لیڈران پر بیجا الزامات، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ، سینتھیا ڈی ریچی کو 100 ملین ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ ہرسوم جماعت تک کے طلباء کے لیے بڑی خبر، حکومت نے 8ویں کلاس تک کے طلباء کی موجیں کرا دیں، 8ویں کلاس تک طلباء بنا امتحان اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہوں گے، اگلی جماعتوں میں ترقی دینے کا باقاعدہ مراسلہ بھی جاری۔ حکومت پنجاب کا شہریوں کی سہولت بارے احسن اقدام، ترقیاتی محکموں کارپوریشن کو عوامی سروس کے لیے 75 دنوں کی ٹائم لائن دے دی، کمرشل رہائشی صنعتی علاقوں میں انفرادی تعمیر کی 30 دنوں میں منظوری دینا لازم قرار، ادارہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کو 60 اور عمارتی استعمال کی تبدیلی کیس کو 45 دنوں میں منظور کرنے کا پابند ہوگا، کمشنر ملتان شان الحق نے مراسلے پر فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ PIA حکام کا ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 25% کمی کا فیصلہ، CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے ملازمین کے نام خط لکھ دیا، کہا کورونا کے باعث ایئر لائن انڈسٹری کو $314 ارب کا نقصان ہوا، فضائی آپریشن بھی صرف 10% رہا، فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تنخواہیں عام سطح پر بحال کر دی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوزب سعید OSD تعینات، DG PHA لاہور مظفر خان کو DC بہاولپور لگا دیا گیا، دوسری جانب CPO ملتان نے SHO تھانہ شاہ رخ نیالم کا تبادلہ کیا، SHO تھانہ شاہ رخ نیالم اکرم سورو کو کلوز ٹو لائن پولیس کر دیا گیا۔ صحت دشمنوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، مظفر گڑھ میں لائسنس نہ ہونے اور صفائی کے ناقص نظام پر متعدد فیکٹریاں سیل، معروف برانڈ کی 1092 مکس برانڈڈ بوتلیں، کیمیکل ڈرمز، فلنگ مشینز اور دیگر سامان برآمد۔ انصاف کی فراہمی اور شکایات کا ازالہ اولین ترجیح، IG پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت ویڈیو کانفرنس، پیشہ ورانہ امور کو مزید بہتر کرنے کا حکم، سٹیزن فیڈ بیک نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی، 8787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر تبادلہ خیال کیا، CCPO RPO سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر DG خان طاہر فاروق کا ٹرائبل ایریا کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، DC نے BMP کے تھانوں کی اپ گریڈیشن، روڈز اور BHUs RHC کی سہولیات کا بھی معائنہ کیا، قبائلی عوام کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور لا اینڈ آرڈر سے متعلق مسائل سنے۔ میاں والی میں DPO حسن اسد الوی کی کارروائی، تھانہ کندیاں کے علاقے سے 2 روز قبل اغوا ہونے والا 4 سالہ محمد ہادی بازیاب، اغوا کار فرار، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں تیز، بچے کے لواحقین نے DPO کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے میاں والی پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ فورٹ عباس کے نواحی گاؤں میں اوباش نوجوان کی 5 سالہ معصوم بچے سے بدفعلی کی کوشش، بچے کے شور مچانے پر ملزم دیوار پھیلان کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
رشوت ستانی کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی بہاول نگر میں پٹواری راؤ اسلام رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، رشوت کی 10,000 روپے کی رقم بھی برآمد کر لی۔ کورونا سے بچاؤ کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، DPO خانیوال کی سرکل افسران کے ساتھ میٹنگ، ٹریفک اہلکاروں کو آگاہی دینے اور خلاف ورزی پر جرمانے کرنے کی ہدایت۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس فورس کی حفاظت کے لیے اہم اقدام، DPO بہاولپور سہیب اشرف کی ضلع بھر کے تمام تھانوں میں ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کی سختی سے ہدایت، تمام تھانوں اور پولیس برانچز کو ماسک، سینیٹائزر اور شیلڈ حوالے کر دی گئیں۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران کی جانب سے 14 نمبر چنگی پر ماسک کی تقسیم، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری نے تاجروں میں ماسک فراہم کر دیے۔ صدر تنظیم تاجران رابی مارکیٹ شیخ عمران قریشی نے کہا کہ بازاروں میں SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کاوشیں جاری، ڈیرہ غازی خان میں محکمہ زراعت کی جانب سے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے کاشتکاروں کو آگاہی، کسانوں کو معلوماتی پیمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ بہاولپور اور میاں والی میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ریسکیو کی موک ایکسرسائز، پولیس، سول ڈیفنس سمیت دیگر محکموں کی شرکت، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے مشقوں کا جائزہ لیا۔ اور منفرد ذائقہ اور غذائیت کے لیے مشہور موسم گرما کی خاص سوغات فالفتہ کی فصل پک کر تیار، کیروڑ پکا میں سال بھر فصل کی دیکھ بھال کرنے والے کاشتکار پریشان، کسانوں کی امیدوں کے برعکس مارکیٹ میں فالفتہ کی قیمت انتہائی کم، کہتے ہیں ریٹ اچھا ملے تو محنت کشوں کے معاوضے میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔